رسول فرزند بطول اپنے ہر عمل سے اسلام کی حقانیت کا اعلان فرما رہے تھے، نانا جان کی شریعت کو مس ہونے سے بچا رہے تھے۔ اگر امام علی مقام نے عظیم النظیر قربانی نہ دی ہوتی تو باطل کا بڑھتا ہوا اندھیرا اسلام کے صحیح اصولوں کو اپنے دامن میں چھپا لیتا۔ بانی اسلام کا نواسہ حسین اپنے کردار کی بنیاد پر یہ بتا رہا تھا کہ فوجوں کی طاقت اصول کو شکست نہیں دے سکتی، اسلحے کی طاقت صداقت کو سنگو نہیں ہو سکتی۔ جو ہے یقیناً فتح حق کی ہوتی ہے، باطل کی نہیں، فتح کثرت سے نہیں، فضل الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کانا زہوقا کے تحت امام حسین نے اپنے زمانہ کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے اعلان کلمت الحق بلند کیا، جس کی حدود حکومت عرب سے لے کر ایران تک، شام سے لے کر عراق تک پھیلی ہوئی تھی۔ جو فاسق و فاجر تھا، لو و لعب کا شیدائی تھا، جس نے اسلامی جمہوریت کا گلا صرف اور صرف اس لیے گھوڑ دیا تھا تاکہ حسین اس کے راہ اقتدار میں سنگ گرا کی طرح حائل نہ ہو جائے۔ حق کے پرستار باطل کے خلاف ہمیشہ صفا رہے ہیں۔ چنانچہ امام حسین نے یقیناً جو ہے ظلم و ستم کا سامنا کیا، اور یقیناً مسلمانوں زخم کھا کر رونا بھی ٹھیک ہے، لیکن مسکرانے کی لذت ہی کچھ اور ہے۔ گالی کا جواب گالی سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن دعا دینے کی چاشنی ہی کچھ اور ہے۔ جیسے آج کچھ لوگ برے لب و لہجے سے بات کرتے ہیں، یقیناً جب آپ ان سے کچھ پوچھو تو وہ جو ہے نازیبا کلمات ان سے کہہ بیٹھتے ہیں، غور نہیں کرتے کہ سامنے والا ہے کیا، یقیناً جو ہے اس کی اپنی ذات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا وقار کیا ہے، جو من میں آتا ہے کہہ بیٹھتے ہیں۔ مسلمانوں، حضرت امام حسین کا گھرانہ غور کرو، سیدوں کا گھرانہ، اگر کوئی انہیں برے لفظ سے بھی یاد کرتا تھا اسے دعا دیتے تھے، وہ سیدی گھرانہ تھا۔ تو یقیناً مسلمانوں جو ہے فتح حق کی ہوتی ہے، باطل کی نہیں، فتح کثرت سے نہیں، فضل الہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یقیناً مسلمانوں اگر آپ غور کریں تو یقیناً سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کس طرح جو ہے حضرت امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر ہمیں اور آپ کو درس و عبرت دیا کہ یقیناً نماز پر اور جو ہے استقامت یعنی صبر پر استقامت جو ہے قائم رکھیں، یعنی استقامت رکھیں، نماز جو ہے سے وابستگی رکھیں۔ آج جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی ہے، آؤ نماز کی طرف آؤ، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم میں کا مسلمان اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ مسلمانوں آپ غور کرو، مقابلہ کس کا تھا؟ مقابلہ امام حسین و یزید کا نہیں، مقابلہ صحیح و غلط کا تھا۔ مقابلہ امام حسین و یزید کا نہیں، مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا۔ مقابلہ امام حسین و یزید کا نہیں، مقابلہ نورانیت اور ظلمت کا تھا۔ مقابلہ امام حسین و یزید کا نہیں، بلکہ مقابلہ جنتی اور جہنمی کا تھا۔ ایک طرف بھروسہ خدا کی ذات پر تھا، دوسری طرف بھروسہ جنگی ساز و سامان پر تھا۔ ایک طرف 72 نفوس قدسیہ اسلام کو بچانے کی فکر میں تھے، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جرار قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار تھے۔ اس ہوشربا وقت میں امام علی مقام اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے کہ حسین تمہیں کربلا کے میدان میں 3 دن اور 3 رات بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، بھتیجے قاسم کی پامال شدہ لاش مقتل سے اٹھانا پڑے گا، زینب کے لال انہیں محمد کا غم برداشت کرنا پڑے گا، حسین تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، بیمار سجاد کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی جائے گی، انہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں در بدر پھرایا جائے گا، لیکن کربلا میں بے سر و ساماں وہی خاندان بن کے خادم آئے تھے جبریل چیز کر کے لیے۔ تو ان باتوں کو سمجھیں۔ یقین مسلمانوں حضرت امام حسین نے جو ہے ہمیشہ نماز پر جو ہے قائم و دائم رکھے، یہاں تک کہ آپ کا آخری وقت بھی سجدہ ریز ہو کر کے یعنی شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ تو کہنا یہ مقصد ہے مسلمانوں جو ہے نماز کی پابندی کرو، قرآن